ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. آپ تمام طلباء و طالبات کا مسجد صفا معین باغ ریاست نگر حیدرآباد میں تہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے. اس پہلے علمی دورے میں آج کی تاریخ ہے 30 رجب 1432 ہجری مطابق 3 جولائی 2011 عیسوی. اتوار کا دن ختم ہونے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد کا یہ وقت ہے. ہم اس علمی دورے کے 4تھے دن میں ہیں. اب تک 3 دنوں میں عقیدے کی بنیادی باتیں اور نماز کے شروط اور واجبات اور ارکان ہم نے پڑھے اور تشہد کا بیان بھی کل ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ 10واں سبق شروع کیا جا رہا ہے اور وہ ہے نماز کی سنتیں. نماز کے سلسلے میں چیپٹر آف صلاح میں یہ ایک چیز باقی رہ گئی ہے، نماز کی سنتیں. کل تک ہم نے نماز سے جڑی ہوئی اہم باتیں پڑھیں، نماز کی شرطیں کنڈیشنز، نماز کے ارکان، پھر نماز کے واجبات. ٹھیک ہے، اور بلکہ 2 چیزیں باقی رہ گئی، نماز سے جڑی ہوئی 2 چیزیں باقی رہ گئی ہیں. وہ ہیں 10ویں سبق میں نماز کی سنتیں اور 11ویں سبق میں نماز کو باطل کرنے والی چیزیں. ٹھیک ہے، تو قبل اس کے بعد وضو شروع کریں گے آج انشاءاللہ، اور وضو بھی پورا پڑھ لیں گے باذن اللہ. تو قبل اس کے کہ میں یہ 10واں سبق شروع کروں سمجھانا آپ کو، کل جو ہم نے پڑھا، کیا پڑھا کل ہم نے؟ نماز کے ارکان کے میں جو باقی چیزیں رہتی وضاحت طلب وہ ہم نے پڑھی، بلکہ پڑھ لیے. نماز کے ارکان پڑھے، جی ہاں پورے نماز کے ارکان، نماز کے واجبات اور تشہد کا بیان، یہ ہم نے پڑھا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. طالب علم پڑھیں سوالات اور اس کے جوابات. سوال نمبر 23 سے پڑھیں، سوال نمبر 23 سے لے کر 28 تک ان سوالات کو جوابات کے ساتھ پڑھیں. سنیے اور مذکرہ دیکھیے. السلام علیکم. سوال نمبر 20، نماز کے ارکان کیا ہیں؟ جواب، نماز کے 14 ارکان ہیں. نمبر 1 قدرت ہو تو قیام کرنا. نمبر 2 تکبیر تحریمہ. نمبر 3 سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 6 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. نمبر 7 سجدے سے اٹھنا. نمبر 8 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. نمبر 9 تمام ارکان میں اطمینان کا ہونا. نمبر 10 ارکان کے درمیان ترتیب قائم رکھنا. نمبر 11 آخری تشہد. نمبر 12 آخری تشہد کے لیے بیٹھنا. نمبر 13 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. نمبر 14 دونوں طرف سلام پھیرنا. یہ کیا تھی؟ نماز کے ارکان. ارکان اور شروط میں کیا فرق ہے، اور پھر ارکان اور واجبات میں کیا فرق ہے کل بتایا جا چکا ہے. جس نے سنا اس نے سنا، جس نے نہیں سنا وہ اس سے سن لے جس نے سنا، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا اللہ اس پر رحم فرمائے. اگلا سوال. سوال نمبر 24، نماز کے واجبات کیا ہیں؟ جواب، نماز کے 8 واجبات ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تمام تکبیریں کہنا. نمبر 2 امام و منفرد کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا. نمبر 3 اور سب کا ربنا ولک الحمد کہنا. کیا مطلب سب کا؟ امام کا بھی، مقتدی کا بھی، اور جو تنہا نماز پڑھتا ہے منفرد اس کا بھی. نمبر 4 رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا. نمبر 5 سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا. نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر کہنا. نمبر 7 پہلا تشہد. نمبر 8 اس کے لیے بیٹھنا.
جی سوال نمبر 25 تشہد کے کلمات کیا ہیں؟ جواب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوال نمبر 26 درود کے کلمات کیا ہیں؟ جواب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوال نمبر 27 آخری تشہد میں درود کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں کیا ہیں؟ جواب اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة الدجال اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سوال نمبر 28 کیا تشہد اول کے بعد التحیات کے ساتھ درود پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب تشہد اول کے بعد التحیات کے ساتھ درود پڑھ لینا بہتر ہے، اور اگر کوئی بغیر درود پڑھے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں سوال نمبر 27 میں تشہد کے بعد پڑھی جانے والی یعنی تشہد میں درود کے بعد درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں کچھ ذکر کی گئی ہیں، 3، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جس میں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب، زندہ اور مردہ لوگوں کے فتنے اور دجال کے فتنے سے پناہ اللہ کی طلب کی گئی ہے۔ دوسری دعا میں جس کے بارے میں نے کہا تھا کل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سب سے جامع، سب سے اچھی دعا یہ ہے، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ اے اللہ تو میری مدد کر، کس چیز میں؟ تیرے ذکر کرنے میں اور تیرا شکر کرنے میں اور تیری اچھی عبادت کرنے میں۔ کیا واقعی ہے بتائیے؟ میں بہت غور کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ سب سے اچھی دعا، سب سے پیاری دعا، ایک لائن کی چھوٹی دعا، اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے شکر، ذکر اور اچھی عبادت کے لیے، ختم ہی مسئلہ۔ جب اللہ کی مدد ہوگی تو شکر بھی صحیح ہوگا جو کہ نعمتوں کا حق ہے، پھر ذکر بھی ہوگا جو صبح شام کیا جانے والا عمل، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب اللہ کا ذکر کرو۔ تم جماعت میں ذکر کرو گے تو تم سے اچھی جماعت میں ذکر کروں گا، حدیث ہے۔ تم دل میں ذکر کرو گے، یاد کرو گے تو میں اپنے نفس میں تم کو یاد کروں گا، سبحان اللہ، حدیث قدسی ہے۔ حسن عبادت، اچھی عبادت اللہ کی کرنا، تو اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے اس میں، عینی اللہ ذکر ہے، بہت پیاری۔ اور ایک فائدے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ تیسری دعا میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، اپنے آپ کو حقیر اللہ کے سامنے بتانا، اپنی عاجزی اور حقارت کو ذکر کرنا لگا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے بہت اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، بڑے گناہ کیے ہیں۔ ظلم نفس کیا ہے؟ گناہ، بڑے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، بڑا ظلم ہے، عاجز ہوں، گنہگار بندہ ہوں تیرا۔ اپنی عاجزی اللہ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ چاہتا ہے جھکنا اللہ کے سامنے، اور جو توحید جس کی مضبوط ہوگی اتنا زیادہ وہ اللہ کے سامنے جھکے گا، اتنا زیادہ عاجز ہوگا۔ توحید مضبوط ہونا، بندہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے سامنے عاجز ہو جانا، میں کچھ نہیں ہوں اللہ تو سب کچھ ہے، میں فقیر ہوں تو غنی ہے، میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، سمجھ رہے؟ اپنی عاجزی ہے، ہم کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تیری توفیق نہ ہو تو، تیری رحمت نہ ہو تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو انسان اپنی عاجزی ذکر کر رہا ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہ تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا، میں یغفر یا فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ اغفر لی جو دعائیں ہیں، جیسے اس میں بھی اور بہت ساری دعاؤں میں، اے اللہ تم اس کو بخش دے، تو کیا مطلب بخشنا؟ علماء نے بڑا اچھا معنی بیان کیا ہے۔ مغفرت الذنوب کیا ہے؟ گناہوں کو بخشنے کا مطلب کیا ہے
دنیا میں گناہوں پر پردہ ڈالنا اور آخرت میں اس کو معاف کر دینا. مغفرت کا مطلب اللہ مجھ کو بخش دے. کیا مطلب بخشنا؟ بخشنے کا مطلب علماء نے یعنی مغفرت کا معنی بیان کیا ہے. جو ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں نا کہ اللہ تو میری مغفرت فرما, تو مجھ کو بخش دے, تو اس کا مطلب میں نے جو دنیا میں گناہ کیے ہیں اس پر کیا کر, پردہ ڈال دے, اور آخرت میں پکڑ مت, اس کی سزا مت دے, درگزر کر دے. یہ ہے مغفرت کا معنی. یاد رکھنا مغفرت کا کیا معنی ہے؟ دنیا میں گناہوں پر پردہ ڈال لے, ستر اللہ کا, اور آخرت میں درگزر فرما دے. یہ کس کا معنی ہے؟ مغفرت کا. چلیے اس کے بعد جو 28واں سوال آخری سوال تھا وہ اہم ہے. تشہد اول, 2 تشہد ہوتے ہیں نا نماز میں. تشہد اول میں, اب جیسے مغرب میں بھی ہوا, عشاء میں بھی ہوا, تشہد اول میں التحیات کے ساتھ کیا درود پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کی اجازت انہوں نے دی ہے, اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب صفت صلاۃ النبی میں بھی اس کی اجازت دی ہے اور اس کی دلیل ذکر کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جائز. چلیے نماز کی سنتیں کافی ہیں, سنتیں سنیں اس کو ایک یہ بات دیگرے. نماز کی سنتیں شروط پڑھ لیے, واجبات پڑھ لیے, ارکان بھی پڑھ لیے. چوتھی چیز کیا ہے؟ نماز کی سنتیں. نماز کی سنتوں میں سے دعائے استفتاح. نماز کی سنتوں میں سے کیا ہے؟ دعائے استفتاح. کیا مطلب؟ نماز شروع کرتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں, اللہم باعد بینی, مختلف دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ کیا ہے؟ نماز کی کیا ہے؟ سنت. اچھا ایک سوال, یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ نماز کے ارکان کتے, شروط کتے, واجبات کتے, اس کا فائدہ معلوم ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی یہ سب؟ بھائی کوئی تقریر کرو دھواں دار. یہ واجبات, شروط, ارکان, سنتیں پڑھنے کا فائدہ علم حاصل ہوتا ہے. کیا؟ شاباش, فتح اللہ علیک, بارک اللہ فیک. یہ ہے جو یہ نماز کی شرطیں, نماز کے واجبات, نماز کے ارکان پڑھنے کا فائدہ. اگر شرط چھوٹ گئی آپ کی تو کیا کریں گے آپ؟ رکن چھوٹ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ واجب چھوٹ گیا تو کیا کریں گے؟ سنت چھوٹ گئی تو کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے نا انسان بھولتا ہے. ہر عبادت میں ہے ایسی چیزیں. عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں, عمرے کے ارکان ہیں, عمرے کے واجبات ہیں, عمرے کی سنتیں ہیں, سنت چھوٹ گئی کسی کی عمرے کی, کیا کرنا؟ اب انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں جو چھوڑا ہوں وہ رکن ہے یا واجب ہے یا شرط ہے, نہیں معلوم. ایک آدمی میقات سے احرام نہیں باندھا, چلا گیا سیدھا مکہ پہنچ گیا, ارے بھائی کعبہ کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ. بیٹھو, چھوڑ دیتا ہوں گاڑی میں, چھوڑ دیتا ہوں, یہ مسجد ہے, حرام ہے, اس کے اندر کعبہ ہے. اچھا گیا, ارے طواف کریں, چلو میقات سے احرام نہیں باندھا ہو, اب کیا کرنا؟ میقات سے احرام باندھنا کیا رکن ہے, شرط ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم تو کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. ایک آدمی نماز میں جو ہے سجدہ کرنا بھول گیا, سجدہ نہیں کیا یا رکوع نہیں کیا, بھول گیا, چلے گیا سیدھا, دماغ میں دنیا تھی پوری. اللہ اکبر باندھنے سے پہلے گھر میں بیوی سے لڑ لیا, نہیں معلوم کیا, دکان میں مسئلے مسائل, اور ویسے ہی چلے گئے. یہاں ایک بات میں کہوں گا, ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آئے نا تو اپنی ساری چیزیں دماغ سے نکال دیں. مسجد میں داخل ہونا, کیونکہ ہماری کیا ہے, دنیا لگی ہوئی ہے پوری دماغ میں, دنیا دنیا دنیا. کاروبار, انہیں اتنے پیسے باقی, انہیں اتنے پیسے باقی, وہاں سے پیسے آنا, وہاں پیسے اٹکے ہوئے, یا کاروبار اور دنیا, دنیا کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں دماغ میں. وہی دماغ لے کر ہم اللہ کی عبادت اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کتنی بڑی غلطی ہے. اپنے دماغ کو خالی کر کے آئے ہم مسجد میں آئے تو سب بعد میں موبائل آف, وہاں تو سوچے میں پورے لکھا دیں, میں یہاں بھی مسجد میں لکھ کے لگائیے, اگر نہیں ہو تو ہاشم بھائی دروازے پہ لگائیے, برائے مہربانی اپنے موبائل کو یا تو سوئچ آف کریں یا سائلنٹ پہ کر دیں. کم سے کم سائلنٹ پہ کریں تو وائبریشن بھی آف کرنا, تو گنگ الگ سے سائلنٹ پہ کریں. آپ کو معلوم ہے کہ کیا کالس آئے ہیں یا کس کے ضروری بیوی بہن بچے ہیں نا, سائلنٹ پر. مسجد میں آئے کچھ بھی نہیں, بات یہ دنیا کی چیزیں دماغ سے ہٹا. عبادت ہے بھائی, عبادت کا لطف آنا چاہیے, مزہ آنا عبادت کرے تو. اللہ کی عبادت ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, دماغ میں وہی دکان, مکان, بیوی, بچے. پرسوں اس کی شادی ہے, اس کو خرید کے لے جانا ہے تو پیسے نہیں ہے, وہ شادی میں گفٹ دینا کہتے, ولیمے میں کپڑے سلانا کہتے, یہ کہتے, وہ بچوں کی فیس کا باقی ہے, ارے وہ ہاسپٹل کو بھی جانا تھا.
ساری دنیا کی چیزیں لے کر اللہ کی عبادت کرنے آ رہے ہیں، رکوع غائب ہو جا رہا، سجدہ غائب ہو جا رہا، رکعتیں چھوٹ جا رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسی عبادت کر رہے ہیں. عبادت روٹین نہیں ہے کہ ایک چیز جو ایسے ہمارے پاس جو ہوتا ہے فرسٹ گیئر ڈال دیے، ضروری نہیں ہے وہ میں فرسٹ گیئر ہی ڈال رہا ہوں، پھر دماغ کہیں اور سیکنڈ بھی ڈال دیا، پھر تھرڈ بھی ڈال دیا، پھر فورتھ، پھر ٹاپ گیئر ففتھ ڈال دیا، ریورس لینا ہے جو ہے پیچھے ڈال دیا گیئر. ایسا نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت. اس میں احسان ہونا چاہیے جو پڑھ چکے ہیں آپ پچھلے ہفتے سے پہلے والے ہفتے یا پچھلے ہفتے پڑھے نا. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسا کرو بھائی عبادت، آپ عبادت ایسی کرو کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایسے پڑھو نماز. یا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا یقین کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب آپ کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر رکوع کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کے سامنے جو سبحان رب العظیم، سجدہ کر رہے ہیں سبحان رب العالی، میں تسبیح بیان کرتا ہوں میرے بڑے رب کی، اللہ میرا بڑا رب ہے میرا اللہ، اللہم اغفر لی، پھر تحیات میں آپ کریں اللہ بخش دے، اللہ انی ظلمت ظلما کثیرا یا رب، اے اللہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے اللہ فاغفر لی مغفرۃ من عندک یا رب، اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھ کو معاف کر دے. احساس، شعور پیدا ہونا کہ آپ کیا بول رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس کے سامنے جھکے ہوئے ہو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نوٹ اے جوک، بچوں کا کھیل نہیں، نماز اللہ کے سامنے کھڑے. احساس، شعور اپنے اندر پیدا کرنا. ایک عادت کے جیسے کرنا، دکان کھول دیا بیٹھے یا گاڑی چلا رہے ہیں، ایک عادت نہیں. نماز عادت نہیں ہے، عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت. اس کا شعور فیل ہو اندر دل میں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کے سامنے جھک رہا ہوں. اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے جائیں آپ، کیا رہتا ہے فیلنگ؟ اچھا، ہر چیز فریش ہو کر تازہ دماغ لے کر کسی بڑے کے سامنے نہیں جاتے ہیں، کسی منسٹر، کسی بڑے آدمی کے سامنے. یہ تو رب العالمین ہے، خالق ہے ہمارا، مالک ہے ہمارا، رازق اور رحیم ہے. تو اس کے سامنے جا رہے ہیں تو کیا شعور لے کر انسان کو جانا چاہیے. اس کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. اللہ اس طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعائے استفتاح ہے یہ، ٹھیک ہے، جو دعائیں حدیثوں میں ثابت ہے وہ پڑھنا یہ نماز کی سنتوں میں سے. اس کے بعد دوسری سنت شیخ نے بیان فرمایا صاحب کتاب نے کہ رکوع سے پہلے، قیام کی حالت میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا. یہ کیا ہے نماز کی سنتوں میں سے؟ جی یہ شیخ کا فتویٰ ہے. رکوع کے بعد بھی. کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں معلوم ہے نا؟ یہ نہیں معلوم؟ ہاں، تو ان کا فتویٰ ہے. شیخ کی جو ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کے بعد، نہیں صحابی کہتے ہیں، رکوع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ وہاں آ جاتے تھے جہاں پہلے تھے. حدیث ہے رکوع کے بعد ہاتھ وہاں آ جاتے تھے جہاں پہلے تھے. تو شیخ کا اجتہاد ہے. شیخ نے کہا کہ صاحب کتاب نے کہ رکوع سے پہلے کہاں تھے ہاتھ، رکوع کے بعد بھی، اسی لیے اس پر عمل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، اس حدیث کا مطلب پہلے کیسے تھے ہاتھ؟ ایسے تھے نارمل. پہلے سے مراد رکوع سے بالکل پہلے والا نہیں ہے مسئلہ، بلکہ نارمل ہاتھ کیسے تھے پہلے نماز شروع کرنے سے ایسے تھے. تو ویسے کرنا، یہ علماء کا قول ہے اور یہ ایک عالم کا، ایک مجتہد عالم کا قول ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کا یہ اجتہاد ہے. اگر وہ صحیح ہوا تو فمن اللہ، ان کو دو نیکیاں. اگر اجتہاد غلط ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے، مسئلہ معلوم نہیں اجتہاد کب ہوتا ہے؟ جب نص موجود نہیں ہو کسی مسئلے پر. نص پرٹیکولر کوئی آیت، جیسے قرآن کی آیت ہے. بھائی کیا آیت ہے؟ اللہ نے وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. اب کیا کوئی اجتہاد کر سکتا ہے کہ سود حرام ہے بول کر؟ نص موجود ہے، پکی آیت ہے وہاں پر، ختم ہے بات. ہاتھ کھانا ہو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کچھ بھی کھانا ہو پینا ہو دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو، الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، نص ہے. اب اجتہاد کر سکتا ہے کوئی مجتہد بڑے عالم کہ بھائی کون سے ہاتھ سے کھانا کھانا؟ نہیں، نص موجود ہے، ختم ہے. اجتہاد کیا ہے؟ جب نص صریح
واضح بات قرآن کی آیت حدیث میں نہ ہو وہاں اجتہاد کیا جاتا ہے. اگر اجتہاد حدیث کی روشنی میں یا حدیث نہ ملے تو اجتہاد ہوتا ہے مجتہد. اگر اجتہاد صحیح ہو تو 2 نیکیاں, غلط ہو تو 1 نیکی اور گناہ جو ہے معاف ہوتا ہے. چلیے اس کے بعد دوسری چیز, تیسری سنت, کہاں گئے, سنتیں کافی ہیں, انہوں نے ذکر کی ہیں, تقریباً 15-16 سنتیں ہیں. تیسرا جو ہے رفع الیدین کرنا. کیا ہے یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے. لڑ لیتے نہیں ہم لوگ, انہیں رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. آپ پہلے یہ دیکھیے کہ رفع الیدین واجب ہے, شرط ہے یا سنت ہے. یہ علماء ہے, کبار علماء. اسی لیے علم ہونے سے پھل فائدہ ہوتا ہے. علم بغیر علم کے بہت بڑا مسئلہ. وہ قاضی جو بغیر علم کے فتویٰ دے دے اور اس کا فتویٰ بھی اگر صحیح نکلا تو بھی جہنم میں جائے گا. وہ بڑا مسئلہ. بغیر علم کے نہیں منہ کھولنا انسان. یہ علماء ہیں, ان کے پاس علم ہے, انہوں نے بیان کیا. چلیے رفع الیدین کیا ہے؟ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. نماز ایسی پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پڑھی ہے, شروط کا خیال کرنا, واجبات کا, ارکان کا, سنتوں کا. لیکن اگر کوئی کسی سے سنت چھوڑ جائے تو کیا کہیں گے؟ نماز نہیں ہوئی اس کی. ایک آدمی رفع الیدین نہیں کر کے پڑھتا نماز, بتاؤ سنت جس کی چھوٹ جائے نماز اس کی صحیح ہے لیکن ناقص ہے. علماء نے کیا کہا؟ سنت اگر چھوٹ جائے تو نماز مکمل نہیں ہے, کمپلیٹ. سمجھ میں آ رہا؟ ہم سمجھتے ہیں وہ حدیث, خالی ایک حدیث معلوم ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھی ہے ویسی پڑھو, ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی, اگر کوئی انگلی اٹھانا بھول گیا نہیں ہوتی نماز. رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا کر پڑھے نماز میں, انگلی اٹھائے تھے تحیات, آپ انگلی نہیں اٹھائے, پیر ایسا تھوڑا ٹیڑھا رکھ دیا آپ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا پیر رکھے کھڑے ہوئے تھے, یا ہاتھ یہاں تک اٹھا دیا, آپ تھوڑا یہاں تک اٹھا دیے, خلاص نماز باطل ختم. نہیں, مسائل ہیں. کسی نے قبلہ چھوڑ کر دوسری طرف نماز پڑھی, اس کا حکم الگ ہے. جس نے انگلی نہیں اٹھا دی اس کا حکم الگ ہے. جس نے جو ہے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی اس کا حکم الگ ہے. حکم بدلتا ہے عمل کے تبدیل ہونے سے, کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کام تھا, وہ سب ایک نہیں ہوتا ہے نا مسئلہ. جی یہ مسائل ہے. چلیے تو رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیا ہے, حدیث سے ثابت ہے. یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے. کہاں تک رفع یعنی اٹھانا, یدین یعنی دونوں ہاتھ, شیخ اس کی تفصیل میں بتاتے ہیں کہ کان کی لولکی تک یا حذو منکبی او الاذنین, ہاتھ جو اٹھائیں گے ہم کہاں تک اٹھائیں گے, یہ لولکی کہتے ہیں اس کو, اذنین تک انہوں نے کہا, کانوں تک ایسے, یا کندھوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. کب؟ رکوع کے وقت جب رکوع کریں گے, والرفع منہ جب رکوع سے اٹھائیں گے, اور جب تشہد اول پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے آپ تب بھی ہاتھوں کو یہاں تک اٹھائیں گے. یہ سنت میں سے ہے, نماز کی سنن میں سے, اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے. چلیے اس کے بعد رکوع اور سجود میں ایک سے زیادہ جو تسبیح پڑھتے ہیں آپ, رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم, اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ, یہ ہم نے پڑھا تھا واجبات میں سے ہے, پڑھا تھا نا. 1 مرتبہ پڑھنا, 3 مرتبہ پڑھنا, 5 مرتبہ پڑھنا, زیادہ پڑھنا, ایک سے زیادہ سنتوں میں سے. سمجھ میں آ رہا ہے فرق؟ یہ کیا ہے؟ نماز کی سنتوں میں سے. اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کے علاوہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سنت ہے. جیسے دعائیں آئی ہیں ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد, یہ دعا حدیث سے ثابت ہے. اور بھی بعض دعائیں ہیں حصن المسلم میں آپ دیکھیں تو ملیں گی, تو وہ دعائیں پڑھنا ربنا ولک الحمد کے بعد, تو یہ کیا ہے؟ نماز کی سنتوں میں سے ہے. اسی طریقے سے رکوع میں سر اور پیٹھ کو برابر رکھنا نماز کی سنت سے, سر اور پیٹھ کو برابر رکھنا یہ بھی نماز کی سنت میں سے. رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا, دونوں سجدوں کے درمیان, اچھا وہ بھی ہے, دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی سے زائد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں, اور بھی دعائیں جو ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافینی وارزقنی, ہے نا, ورفعنی, یہ جو حدیث ہے ابو داؤد ترمذی کی صحیح حدیث ہے یہ, تو یہ دعا بھی جو ہے سنت میں سے. رکوع میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا ہے, لیول, ایسا نہیں کہ پیٹ اوپر ہے ایسے پڑھ رہے ہیں, رکوع کو ایسے کر رہا ہے, تھوڑا جھکا بس, یعنی پورا نہیں جھکا, پیٹ اس کی سر کے برابر نہیں ہے بلکہ سر زیادہ اٹھا ہوا ہے, پیٹ کم, پیٹ جھکی ہوئی ہے, ایسے پڑھ رہا ہے. سمجھ آ رہا؟ اصل کیا ہے؟ ایسے ہے پورا.
سیدھے پیٹ سے. یہ سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھتے. لیکن اگر کوئی ایسا کیا تو سنت چھوڑ رہا ہے, نماز میں کمی آئے گی, اس کی نقص پیدا ہوگا. سنتوں میں سے کوئی بھی سنت چھوڑنے سے نماز میں کمی واقع ہوگی, نقص, مکمل نماز نہیں ہوگی اس کی. چلیے, اس کے بعد سجدوں میں اپنے بازو کو جو ہے دور رکھنا اور اپنے فخذین سے پیٹ کو ہٹانا, پیٹ کو اپنے رانوں سے دور رکھنا, یعنی چپک کر نہیں بیٹھنا, یہ جو ہے ایسے نہیں, ہٹانا. سمجھ میں آ رہا؟ اور پیٹ سجدے میں بتا رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. بہن نے پوچھا ہے ایک سوال, میں نے کہا آپ کے شوہر سے کہیں کہ فون کریں تو ان کو سمجھائیں گے. کیا ایسے نہیں کرو, نماز پڑھ رہی بیوی, خالی ٹائم تو یہ کیا ہے, یہ چاول ہی. یہ بھی کوئی ایک ٹاپک رکھنا اس پہ بھی, ہاں, میاں بیوی کے حقوق. اس میں چاول میں عیب نکالتے بچے. دیکھو بچوں میں عیب. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص شکایت لے کر آیا, ہماری بیگم کیا بولتے, لوگوں کو تو اچھا دیتے ذرا ہمارے گھر میں بھی بولو یہ باتیں. اللہ رحم فرمائے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بیویوں کا حق ادا کریں. واللہ یہ بیچاریاں جو ہے گھر چھوڑ کر آتے. بھائی آپ چھوڑ کے جاتے گھر, آپ آپ کے گھر میں ہیں, میں میرے گھر میں ہوں, میری بیوی آپ کی بیوی, اپنے ماں باپ, اپنا گھر, اپنا سب کچھ, اپنا انوائرمنٹ, اپنا ماحول, سب کچھ چھوڑ کر آپ کے اکیلے کے ساتھ اپنی اکیلی جان کو دے کر زندگی گزارنے کے لیے آ رہی ہے. اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے ذرا سوچیے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے, اور میں اپنی بیوی کے ساتھ تم میں سب سے اچھا ہوں. گئے کبھی کچن اندر, جتنا میں بولا تھا ابھی بول رہا ہوں, ٹماٹے کاٹے کبھی کچن میں آپ اور ہم, اور کچن میں اپن نہیں جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھے میں ایسا پڑھتا ہوں, حدیث وہی چیک یاد ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی اور چیزیں نہیں معلوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کیے ہیں. دا کمپلیٹ مین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعلیٰ شخصیت, بہترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بیوی بچوں کا, اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے مسجد تشریف لے جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے, پھر آتے ہیں اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چلیے, تو ہنسانا بھی نہیں نماز پڑھنے والے کو, دوست ہنسا رہے ہیں, بیوی کو ہنسا رہے ہیں, بچوں کو ہنسا رہے ہیں, دوست نماز پڑھ رہا, دوست کو ہنسانا نہیں, کیونکہ آپ کو وہ ہنسے گا اس کی نماز باطل, آپ جو ہے سبب بنے اس کی نماز کو برباد کرنے میں. نہیں ہنسانا, عبادت کر رہا ہے وہ, معمولی بات نہیں. چلیے, الاکل, کھانا, نماز میں کھانا. اب مثالیں دے تو ہنسی آتا ہے, نکال کے ڈال لیے. افطار جلدی جلدی کرے رمضان میں, افطار جلدی جلدی کرے, جلدی جلدی بھاگ گئے, بھوک لگ رہی تھی, 2-3 کھجور جب میں ڈال لیے, چاہ نہیں معلوم ہے, الگ مسئلہ ہے. معلوم ہونا چاہیے نہیں کھانا نماز میں منع ہے. اچھا, اگر کچھ داڑوں میں چیز رہ جائے تو وہ چیز اگر انسان نگلتے تو نماز ٹوٹ جائے گی اس کی, باطل نہیں. کھایا وہ نہیں, کھایا کھانا نہیں, شروع نہیں کیا, وہ چیز تھی اس کی, بہتر ہے کہ نکال دے, لیکن اگر نگل لیتا ہے وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں. چلے, پینا, پانی پینا, شراب استغفر اللہ, وہ تو حرام ہے. شراب پانی کو کہتے ہیں وہ عربی زبان میں. پانی پینا, دودھ پینا وغیرہ کوئی بھی چیز پینا. اب یہ کیا مسئلہ, مثال اس کی اب سمجھنے کے لیے, وہاں آدھے ریال کے بوٹلس آتے ہیں, نص ریال کے, آدھے ریال, 1 ریال کا اتنا, چھوٹے پانی کے بوٹلس آتے ہیں وہاں آدھے ریال کے. تو وہ جب میں آتے آرام سے, تو سمجھو وہ کوئی رکھ لیا اتفاق سے, لوگ رکھتے پیتے ہیں, تو نماز میں نکال گئے, تراویح لمبی ہو رہی, پیاس لگ رہی, نکال لیے تھوڑا پانی پی لیا. اس کو نہیں معلوم ہے تو الگ مسئلہ ہے, اس کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزوں سے میری نماز برباد ہو جائے گی. انکشاف العورہ, یہ بولنا تھا مجھے, آ گئی وہ بات. سطر کھل جانا نماز میں, نماز میں سطر کھل جانے سے نماز کیا ہوتی ہے, باطل. کیا مطلب سطر کھل جانا؟ مثال ہے, لنگی پہن کر کوئی نماز پڑھے, یا سطر کھل گیا, ننگا ہو گیا کوئی شخص, ٹھیک ہے. اب سنو, جینس, ایسے جینس اور ایسے پینٹ سجدہ کرے تو پیچھے کا عیب نظر آتا ہے. سطر کھلا نہیں کھلا, یہ کیسا شروع ہوا, کہاں سے شروع ہوا نہیں معلوم. لکڑی لمبی لینا, پتلی چھڑی, ٹھہرنا مسجد میں, اس سے تو بول رہا ہوں میں. ارے اللہ کی عبادت کو آ رہا ہے تو ایک دینا, زندگی بھر یاد رکھنا, ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آ نماز پڑھنے کے لیے. نالائق, اعوذ باللہ, کیسا بچہ ہے یہ,
कैसा है नौजवान, ये अल्लाह का डर नहीं है, पीछे का छोटे जींस, अरे वो आइडियल है, वो यहाँ फाड़े तो यहाँ फाड़ लिए, यहाँ काट ली तो यहाँ काट ली इन्हें, उन्हें आइडियल है वो। लक़द कान लकुम रसूलुन फी रसूलिल्लाह की जिंदगी में रसूलुल्लाह के कपड़े देखो भाई, सातिर होना चाहिए कपड़े। मर्द औरत, हया एक चीज है, ईमान का एक हिस्सा है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कहाँ बेहयाई फैल हुई है हमारे पास, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अरे ऐसे से पैंट सजदा कर रहा, सजदा में छुपा रहा है, पीछे का नजर आ रहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सजदे में रुकू कर रहा है, सजदे में, नमाजों में, यहाँ भी वहाँ भी, हर जगह ये आलम है नऊज़ बिल्लाह। ऐसे जीन्स को काट के पीसेस करके फेंक देना बाहर, सतर खोल रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, एक अरबी भाई जो बैठे हुए हैं हमारे, उन्होंने कल मुझसे कहा था, तो मैंने कहा आ रही है बात, मैं बताऊंगा, तंबी करूंगा। एक अरबी भाई जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि ऐसे है, मैंने कहा हाँ जानता हूँ मैं, ये मसला है हमारे पास, तो ऐसे ना बने कंप्लीट, आप टी शर्ट ही पहननी है, कोई बात नहीं, टी शर्ट पे होती है ना फुल टी शर्ट, यहाँ तक रहना टी शर्ट, ये इतनी नहीं, छोटी छोटी। अल्लाह मर्द बनाया, मर्दों के जैसे रहो, औरत औरत के जैसे रहे। अल्लाह ने शान रख, औरत की एक शान है, मर्द की एक शान है, गड़बड़ नहीं करना, उन्होंने होना, उन्होंने होना, फुल कपड़े पहनिए। आप नंगे क्यों नहीं फिरते बाजार में, फिर आप ऐसी टी शर्ट पैंट उतार के चड्डी उतार के फिरो बाहर, शर्म आती है ना? तो फिर अल्लाह की इबादत करते हुए शर्म नहीं आती है? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बेहयाई की हद है, मैंने कहा तो नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे हमको अपने बच्चों के सामने बगैर बनियन के रहना पसंद नहीं आता है, बगैर बनियन के, अपनी औलाद के सामने छोड़े, अच्छा नहीं दिखता है बगैर बनियन के, जबकि जायज ये चीज। शर्म और हया ईमान है। एक आदमी ने एक आदमी को नसीहत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे, वो कह रहा था वो आदमी कि तुम बहुत ज्यादा शर्माते हो, इतना ज्यादा नहीं शर्माना चाहिए वगैरह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत, छोड़ दो इसको, इन्नल हया मिनल ईमान, हया ईमान में से है, मोमिन में हया होती है, मोमिन में हया, ईमान वाले में हया होती है। अल्लाह रहम फरमाए। चलिए, अल इनहराफुल कसीर मिन अन जिहतिल क़िबला, क़िबले से ज्यादा हट जाना। अगर क़िबले से थोड़ा कोई हट गया, समझिए जैसे ये क़िबला है, थोड़ा सा क्रॉस हो गया तो उसकी नमाज बातिल नहीं होती, लेकिन अगर ज्यादा हट जाए वो, जैसे ये क़िबला है ना, तो ऐसे हो गया कोई, जैसे ये है ना, ठीक है नमाज, अगर ऐसा हो गया, ज्यादा हट गया, लेकिन थोड़ा हट गया क़िबले से, तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी, ज्यादा से होगी। चलिए, नमाज में बिला वजह, बेवजह ज्यादा हरकत करना, मैसेज आया नहीं आया, देखो, हरकतें यूं यूं करना, या औरतों का हरकत करना, यूं करना, यूं करना, हरकतें बिला वजह, जरूरत, खुजारा, खुजली हो रही, खुजली मतलब खुजारा, एक कंट्री है जहां खुजाने को खुजली कहते हैं, खुजाने को खुजली, तो खुजा रहा है ज्यादा एकदम, या कोई मच्छर काट रहा है, हटा दीजिए, तकलीफ हो रही है, चीज चुमटी एकदम हो गया, हरकत कर रहे हैं, हरकत जरूरत के तहत जायज है। जैसे सामने जो है एक आदमी का वजू टूट गया, एक सफ है उसमें एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसका वजू टूट गया, टूटा ना, तो उन्हें क्या करना, चले जाना। अच्छा ये भी मसला, वजू टूटे तो भी शर्मा के बैठे, ये शर्म बेशर्म है, ये वजू टूट गया कैसा जाऊं बोल के सोचता ये गलत है भाई। हदीस में आया कि नाक पर हाथ रखे और चला जाए, नमाज नहीं होगी ना, उसका वजू टूट गया है, जाओ भाई, सबका टूटता, आप परेशान क्यों? आपको अकेले ये चीज लायक हो रही है, दुनिया में किसी इंसान को नहीं होती, ये नॉर्मल चीज है, आप चले जाइए, बेहयाई है कि आप खड़े हुए नमाज अदा कर रहे हैं। चलिए, तो वो हट गया, तो अब मैं आगे बढ़ूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दर्जा बुलंद होगा, एक गुना मिटेगा हदीस में। तो ये हरकत वजह से है, बिला वजह हरकत करना ये जायज नहीं है। आखिरी चीज, वजू टूट जाना, आ गया देखिए, हवा खारिश हो गई, आ रहा है वजू किन किन चीजों से टूटता है। वजू अगर उसका टूट चुका है तो वो नमाज उसकी बातिल हो जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगा, वो जाएगा वजू कर लेगा। चलिए, इसी के साथ नमाज के सिलसिले खत्म हुए। अब वजू, अद-दर्स अस-सानी अशर शुरूतुल वुदू, वजू की शर्तें, ये हो गया ना, बार हुआ है उर्दू में, हो गया ये ना, बारहवां सबक क्या है, वुजू की वजू या वुजू, फायदा बताऊं एक फायदे की बात, वाव के ऊपर पेश लगाकर पढ़ेंगे वुजू तो माना अलग होगा, वाव के ऊपर जबर लगा के पढ़ेंगे तो मीनिंग अलग होगा। क्या मतलब, देखिए, वुजू है ना, ये क्या है,
دونوں کا میننگ الگ ہے. اگر واو پر زبر لگا کر پڑھیں گے وضو تو اس کا مطلب وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے, واٹر, واٹر آف ایبلیوشن جو بھی بولتے ہیں انگلش میں. اب جیسا یہ پانی ہے نا بھائی, اس سے وضو کرتے ہیں, تو وہ پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں, جیسے لوٹے میں ہو, جگ میں ہو, اس کو کیا بولیں گے؟ وضو. صحابی حدیث میں کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو لے کر گیا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو لے کر گیا, مطلب وہ لوٹا لے کر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں پانی تھا جس سے آپ وضو فرماتے تھے. اور پیش ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے وضو پریکٹیکل, فعل الوضو جو آپ کلی کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, ناک سر کا مسح کرتے ہیں, وہ یہ ایک فائدے کی چیز ہے. چلیے وضو کی شرطیں کیا ہیں؟ وضو کرنے کے لیے شرط وہی جو تقریباً آ چکی ہیں پچھلے. اسلام پہلی شرط, یعنی وضو کرنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے. مطلب کافر اگر وضو کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا, نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, یہ گزر چکی ہے. عقل, عقل مطلب پاگل, پاگل نہ ہو, دیوانہ نہ ہو. اگر پاگل دیوانہ وضو کرتا ہے, جس کا عقل زائل ہے, مجنون ہے, تو اس کا نہ وضو صحیح ہوگا, اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز بھی صحیح ہوگا. زمانہ صحیح پڑھتا ہی نہیں, پاگلوں کا کیسا رہتا دیکھے نا ایسے, تو اس کی نہ وضو صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے, کیا نماز. التمیز, سمجھ بوجھ کی عمر, یعنی چھوٹے بچے کا وضو, وضو کی شرطوں میں سے کیونکہ اس پر واجب نہیں ہے, لیکن اگر وہ وضو کرتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس میں سے ہے, مطلب اس پہ شیخ کے کہنے کا مطلب سن تمیز کو پہنچے گا تو اس کے لیے پھر شرط ہے کہ وہ وضو کرے. چلیے نیت کرنا وضو کی, یہ بھی ہے. وضو کی دل میں نیت کرنا, نیت کا ہم نے بتا دیا تھا کل کہ نیت کس کو کہتے ہیں اور اس کی جگہ دل ہے. چلیے اس کے بعد کیا ہے, ایک اور ایک شرط کہتے ہیں وضو کی کہ یہ نیت وضو کمپلیٹ ہونے تک باقی رکھنا, توڑ دینا نہیں بیچ میں نیت, یعنی دل میں جو نیت ہے اس کو جاری رکھنا, باقی رکھنا. کب تک؟ جب تک کہ وضو مکمل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ناپاکی کو دور کرنا, اور پانی کا پاک ہونا اور مباح ہونا. ہر پانی سے جو ہے وضو نہیں کیا جاتا ہے. بتاؤں فائدے کی چیز, فقہی مسئلہ ہے. پانی کی 3 قسمیں ہیں, there are 3 types of water. بتا دیں گے نہیں, پانی کی 3 قسمیں ہیں. ماء, پانی کہتے ہیں. نمبر 1 مائع طاہر. یہ سمجھاؤں گا میں, آپ سمجھیں اور یاد رکھیں, جو نہیں سمجھے بعد میں پوچھ لیں, آسان ہے. ابھی بارش کا پانی بھی آ رہا نہیں, یہ تینوں میں سے ایک قسم کا پانی ہے. مائع طاہر, مائع طہور, پہلے مائع طہور ہے, پھر مائع طاہر, کچھ بھی نہیں ہوتا, آگے پیچھے کریں. یہ فرسٹ رکھیں اس کو, 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 ہے. مائع نجس, سنیں 2 منٹ میں جلدی. ہاں, مائع طہور یہ فرسٹ قسم ترتیب سے, مائع طہور, مائع طاہر, مائع نجس. مائع طہور وہ پانی جو خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے. نمبر 2 مائع طاہر وہ پانی جو خود پاک ہے لیکن پاک کرتا نہیں. مائع نجس وہ پانی, گندا پانی جو خود گندا ہے اور پاک بھی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. مائع طہور کی مثال بارش کا پانی, تالاب کا پانی, نہروں کا پانی. ٹھیک ہے, مائع طہور ہے, یہ خود پاک بھی ہے, یو کین یوز, ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو, اور اس سے وضو بھی, طہارت بھی لے سکتے ہیں, وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مائع طہور. مائع طاہر وہ پانی جو خود تو پاک ہے لیکن آپ کو پاک نہیں کرے گا, یعنی طہارت نہیں. جیسے اس کی مثال وہ پانی, یا بعض نے اس کا ڈیفینیشن یہ بتایا, ایسا پانی جس میں پاک چیز مل گئی ہو اور اس کی 3 چیزوں میں سے ایک چیز میں فرق آ گیا, کلر, رنگ, بو یا مزہ. جیسے چائے ہے نا بھائی, یا شربت پاک ہے یا نہیں ہے؟ پانی ہے, یہ پانی, اس میں جو ہے آپ دودھ ڈالیے, پتی ڈالیے, شکر ڈال کے ہلائیے, کلر چینج ہوگا. مائع طاہر ہے وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس سے 3 میں سے ایک چینجز آ گئے, تو یہ پاک ہے. آپ پی سکتے ہیں چائے لیکن وضو نہیں کر سکتے, یا شربت سے وضو نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک جڑی ہوئی بات. نجس, گندا پانی, اس کی بھی تعریف بڑی اچھی علماء نے کی ہے. وہ پانی, نجس پانی کس کو بولیں گے؟ ناپاک پانی جس میں کوئی گندگی گرنے کی وجہ سے
گندگی گرنے کی وجہ سے اس کا مزہ بدل گیا ہو یا رنگ بدل گیا ہو یا بو بدل گئی ہو، اس کو بولتے ہیں مائع نجس. چلیے اب سوال والے ٹائم دوسرا بھی مسئلہ ہے. وضو، تو وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے. گندے پانی سے وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا، مائع طہور چاہیے. طاہر سے شربتوں سے وضو نہیں ہو سکتا ہے. نہیں کرتے ہیں لوگ، لیکن مسئلہ ہے اسی لیے بتایا جا رہا ہے. چلیے اور کیا ہے؟ پانی کا مباح ہونا، یعنی حرام نہیں ہے، چرایا ہوا پانی اس قسم کا، یہ شیخ نے ذکر کیا. چوری کا پانی ہے تو اس سے وضو نہیں صحیح ہوگا. شیخ نے کہا ضروری ہے کہ پانی مباح ہو. چلیے اس کے بعد جو چیز چمڑے تک پانی کو پہنچنے سے رکاوٹ پیدا کرے اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے، شرط. جیسے آئلس وغیرہ کچھ ہوتے نا، نیل پالش وغیرہ، ہاں وہ بھی ہے. سوالات نہیں سننا پہلے. یا پالش لگائے یا کوئی ایسی چیز لگائے ہاتھ کو، نیل پالش ہی صحیح، نیل پالش لگائے، بہن نے فاطمہ نے نیل پالش لگایا، وضو کیا، تو وہ اس کی پالش یا جو بھی چیز اس نے لگائی ہے وہ ناخن تک پانی کو نہیں پہنچا رہے، رکاوٹ پیدا کر، تو اس کا وضو نہیں ہوگا. پانی پہنچنا چمڑے کو، کوئی چیز روکتی ہے اس کو پہنچنے سے، تیل ہے یا موم بتی ہے وغیرہ، مثالیں دی ہیں انہوں نے. تو جو چیز پانی کو روکتی ہے اس کو ہٹائیں گے، آپ دور کریں گے اس کو تاکہ پانی چمڑے کو لگے. یہ بھی شروط میں سے ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وقت کا. ایسا شخص جس کی طہارت باقی نہ رہتی ہو اس کے لیے نماز کا وقت داخل ہونا، دخول الوقت. ایسا شخص جس کی طہارت باقی نہیں رہتی ہے، یہ خاص ہے مسئلہ ان لوگوں کے لیے جن کو پیشاب کی بیماری ہوتی ہے، سلسلۃ البول عربی میں کہتے ہیں. پیشاب کے چھیٹے کیا بولتے ہیں، قطرے، پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں ان لوگوں کو. تو اس کے لیے کیا ہے علماء کا یہ فتویٰ، اس کے جب نماز سٹارٹ ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، اس وقت وضو کر کے جائے گا، اس وقت وضو کرے گا. وہ پہلے سے وضو نہیں کر لے گا، کیونکہ اس کا مسئلہ اگر وہ 10 منٹ پہلے وضو کر لے گا، 5 منٹ پہلے نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے وضو کر لے گا، پھر اس کے قطرے نکلیں گے، وضو ٹوٹ جائے گا نا. ایک پرابلم ہے، بیماری ہے یہ. تو ایسے لوگوں کے لیے چاہے وہ نماز ہو یا طواف کرنا ہو، تو اس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اب ایک تو لنگوٹ وغیرہ مار لے کہ خطرے نہ گریں، تو وہ جب نماز سٹارٹ کرنا ہو اس وقت وضو کر کے جو ہے سٹارٹ کر لے اپنی نماز کو. یہ فتویٰ ہے علماء کا، اور تقریباً اسی کی طرف شیخ کا اشارہ. ایسا شخص جس کی طہارت باقی نہ رہتی ہو اس کے لیے نماز کا وقت داخل ہونا شرط ہے. نماز کا وقت داخل ہو گیا تو کریں گے، پہلے سے کر کے نہیں بیٹھنا. چلیے فروض الوضو، وضو کی فرائض کیا ہیں، یعنی فرض کام وضو کے کون سے؟ قرآن حدیث، قرآن کی آیتیں ہیں جو سورہ مائدہ کی آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا. 6 فرائض ہیں. چہرے کو دھونا وضو کے فرائض میں سے ہے، چہرے کو دھونا وضو کے فرائض میں سے. اور چہرے میں کلی اور ناک کو جھاڑنا ہے، یعنی چہرے میں ہی ہے، کلی انکلوڈ ہے، کہہ رہے ہیں شیخ. کلی کرنا اور ناک صاف کرنا یہ چہرے کو دھونے میں ہی انکلوڈ ہے یہ چیز. تو یہ بھی فرائض وضو میں سے ہے. دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، اور سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، اور اس میں کان بھی انکلوڈ ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے الاذنان من الراس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کان سر کا حصہ ہے، دونوں کان سر کا حصہ ہے، صحیح حدیث ہے. تو سر کا مسح کرنا، یہاں سے یہاں تک لے جانا، پھر واپس لانا، اور کانوں کو اندر اور باہر سے مسح کرنا. یہ کیا ہے؟ نماز وضو کے فرائض میں سے ہے. چلیے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، ٹخنے بولتے ہیں نا اس کو، کعبین، پیروں کو ٹخنوں تک دھونا یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے. چلیے الترتیب، ترتیب سے دھونا، پہلے پیر دھوئے، پھر ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھوئے، الٹا پلٹا نہیں، لین سے دھونا. جو پہلے ہے ہاتھ، پھر کلی، ناک، چہرہ، دونوں ہاتھ، سر کا مسح، پیر، الٹا سیدھا نہیں کریں گے. ترتیب فرض ہے، ٹھیک ہے. آخری چیز موالات، پے در پے دھونا، یعنی ایک پارٹ پے در پے. موالات کا مطلب ہاتھ دھوئے پھر کلی کرے. اچھا یا ایسا سمجھا دو، چہرہ اور یہ ہاتھ دھونا ہے نا بھائی، تو چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے نا، دونوں میں تاخیر نہیں کرنا. چہرہ دھوئے، مسجد میں ہوں، نماز پڑھنے کے واسطے آیا، اور ٹھیک ہے، پیسے لا لو تمہیں، اور کیا ہونا، اب باتیں کر رہے ہیں، چہرہ دھو کے باتیں کر رہے ہیں. علماء نے فرمایا کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ جس سے سوکھ جائے. یہ علماء کا فتویٰ ہے. جلدی آپ وضو کر لیجیے، اس کے بعد بات کر لیجیے. چلیے تو یہ ہے. اس کے علاوہ شیخ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ دھونا ہو تو پتہ ہے آپ کو، جیسے 3 مرتبہ دھونا، 2 مرتبہ دھونا، ہاتھ کو، چہرے کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، یہ حدیثوں سے ثابت ہے. اسی طریقے سے کلی وغیرہ
دو مرتبہ، تین مرتبہ بھی دھو سکتے، 4 مرتبہ جائز نہیں ہے. مکس بھی کر سکتے ہیں. وضو کرنے کے 4 طریقے ہیں. ایک مرتبہ دھونا، 2 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دھونا، مکس. کیا مطلب مکس؟ 1 مرتبہ ہاتھ، 2 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ چہرہ، 2 مرتبہ ہاتھ الٹا پلٹا، یہ تعداد میں آگے پیچھے کرنا یہ بھی جائز ہے، کوئی فرق. لیکن جہاں تک سر کا تعلق ہے مسح کا وہ تو ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا. آخری چیز جو 2 منٹ میں ختم ہے اور وہ ہے نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں. آپ اور میں جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وضو سے ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وضو ٹوٹتا ہے صرف انہی چیزوں سے جس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا ہے. ختم. یہ ایک ڈیفینیشن. سوال، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب، وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن کا ذکر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو. آپ اور میں جس کو سمجھے نہیں، اس سے بھی ٹوٹتا، اس سے بھی ٹوٹتا، اس سے بھی ٹوٹتا، اس سے بھی ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا. ارے آپ بولے ٹوٹتا کیا ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی وہ ہے الخارج من السبیلین، 2 راستوں سے، 2 شرمگاہوں سے نکلنے والی چیزیں. 2 شرمگاہیں معلوم، ایک سامنے کی شرمگاہ، ایک پیچھے کی شرمگاہ. اور دین کی باتیں ہیں، میں خیال کرتے ہوئے بولوں گا انشاءاللہ. آپ خیال کرتے ہوئے سنیے. اور یہ کیا بول دے رہے ہیں بول کے نہیں سمجھنا، نہیں بولے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا. 2 راستے، وہ تو کون سے راستے؟ ناک بھی ایک راستہ ہے. تو مطلب سمجھانے کے لیے شرمگاہ جو 2 ہے، ایک سامنے کی شرمگاہ ہے، پیچھے کی شرمگاہ، ان سے نکلنے والی چیزیں معلوم. پیچھے کی شرمگاہ سے جو ہے پاخانہ انسان کا نکلتا ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سامنے سے جو ہے مدی، مدی، منی، تینوں چیزیں نکلتی ہیں. پیشاب بھی نکلتا ہے چھوٹی، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہت اچھا. 2 راستوں سے نکلنے والی چیزیں جیسا کہ حدیث سے اس کا ذکر ہے. چلیے سمجھ میں آ رہا ہے نا یہ؟ تو یہ کیا ہے؟ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، بعض چیزوں سے ظاہر بات ہے غسل، جیسے ودی یا منی سے تو وضو تو کیا غسل ضروری ہو جاتا ہے اس سے. لیکن اس کے علاوہ جو مدی اور ودی ہے اس کا فرق صرف بتا دوں، کیونکہ ابھی شاید نماز سے پہلے کسی بھائی نے سوال ہی کیا تھا. تعریفات اس کے الگ الگ ہیں. جو چکناہٹ ہلکی سی ہوتی ہے، پانی کا کلر ہوتا ہے، پیشاب کے کلر میں جو چیز کم مقدار میں نکلتی ہے وہ ودی یا مدی ہوتی ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ شرمگاہ دھو کر وضو کرنا چاہیے، بس غسل واجب اس سے نہیں ہوتا ہے. منی جو سفید اور گاڑھی ہوتی ہے، حدیث میں آیا عورت کی پیلی اور گاڑھی ہوتی ہے، شہوت کے ساتھ نکلتی ہے اور زیادہ مقدار میں نکلتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں بھی اللہ نے مما ان دافق کہا، قرآن میں اچھلنے والا پانی، تو وہ منی مراد ہے، تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. چلیے، والخارج الفاحش النجس من الجسد، جسم سے زیادہ مقدار میں کسی نجاست کا نکلنا، جسم میں کہیں سے بھی گندگی زیادہ مقدار میں نکلے تو شیخ کا فتویٰ ہے کہ اس سے بھی جو ہے، چونکہ وہ نجاست جسم سے نکل رہی ہے اور زیادہ مقدار میں ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند یا کسی وجہ سے عقل کا زائل ہونا، صرف نیند سے نہیں، نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن عقل، اگر ایسی نیند آپ سو گئے جس میں عقل آپ کا باقی نہیں تھا، یاد نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پتہ نہیں ہوا نکلی ہوگی، خارج ہوا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا. اسی لیے اگر کوئی اونگتا ہے تو اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے، صحابہ جو ہے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے، سر ان کے جھک جایا کرتے تھے نیند عشاء کی نماز کے انتظار میں، اونگ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اقامت کہی جاتی، نماز پڑھی جاتی اور وہ وضو نہیں کرتے تھے. مطلب اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اصل نیند بھی نہیں ٹوٹتی، وہ مظنۃ الحدث کہتے ہیں عربی میں اس کو، چونکہ وہ ہے کہ بھئی ٹیک لگا کر سو گئے گہری نیند، تو ہوا نکل گئی تو یاد نہیں رہتا ہے نا. لیکن آپ ہلکا ایسا سو رہے، جیسا جمعہ میں سوتے نہیں، آپ سو رہے کیا؟ کوئی نہیں سو رہے، ہلکا ہو تھوڑا ہنسے ایسے تو نہیں سوتے، ذرا خاص باتیں رہے تو نہیں سوتے، ان کے مطلب کے خطبہ ہو، اللہ کا ذکر کرو، سوتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے بلکہ استغفر اللہ، نہیں سونا چاہیے. چلیے، شرمگاہ کو، سامنے کی یا پیچھے کی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ ہاتھ لگانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاتھ ڈال دیا اندر یا اندر ہاتھ ڈال دیا ڈائریکٹ، یہ دیکھیے یہ انڈائریکٹ ہے کپڑے کے ساتھ، اب ڈائریکٹ لگا، اس سے وضو شرمگاہ کو سامنے یا پیچھے کی. یہاں ایک فائدے کی بات، چونکہ اکثر سوالات آتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں گھر میں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی شرمگاہ کو دھوتے ہیں یا پیمپر چینج کرتے ہیں، پیشاب کر لیا بچہ، ماں وضو کرتی ہے نماز پڑھانے جاتی ہے تو بچہ چھوٹا پیشاب کر لیا ایک دم، تو اس کی شرمگاہ سے پیشاب کو صاف کرتی ہے، وضو ٹوٹے گا؟ جلدی بتاؤ کیوں؟ صحیح جواب کیوں؟ کیونکہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا اس کا وضو ٹوٹتا ہے، اور بہن نے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے بلکہ بیٹے یا بیٹی کی شرمگاہ کو چھوا ہے، یہی دلیل ہے اس کی. چلیے، اکل لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا، کئی کو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ ہم بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ نہیں، سوال پہلے یہ تھا نتوضا من اکل لحوم الابل، کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر سوال کیا گیا کیا ہم بکری کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا ان شئت، مرضی آپ کی،
کرنا ہو تو کرو, نہیں کرنا ہو تو نہیں کرو. حدیث ہے. تو بکرے کے گوشت سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہے, یہ عقل کا دخل نہیں ہے اس میں. بعض لوگ نہیں, عقل بالکل لاجک ہے صاحب, دین لاجیکلی دین کہتے ہیں, پورا آپ کو دماغ میں جو سمجھ میں آیا وہ دین ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو دین ہی نہ کو سمجھو. ظہر اثر کیوں فرق ہے؟ فجر کی نماز 2 رکعت, ظہر کی 4, سمجھ میں آ رہا؟ نہیں آ رہا. عورت حدیث میں ہے کہ اگر رمضان میں حالت حیض میں ہو تو وہ روزہ قضا کرے گی, اور نماز اگر اس کی چھوٹ جائے حالت حیض سے تو قضا کیوں؟ بیٹھ کے سوچیے, آپ اور آپ کی بیگم 10 سال 20 سال بڈھے مرے تک نہیں سمجھ میں آتا. اللہ کا حکم ہے عمل کرنا, عقل نہیں ہے سمجھ میں. کیوں ٹوٹ رہا بھائی؟ نماز نہیں پڑھنا, نماز معاف ہے عورت کے لیے حالت حیض میں, روزے معاف نہیں ہے. دین رائے کا نام نہیں ہے. آخری چیز ردت. شیخ نے کہا مرتد ہو جانا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مرتد ہونے سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ بھی شیخ نے بیان. اسی کے ساتھ وضو کا سلسلہ ختم ہو گیا الحمدللہ. آئندہ ہفتہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیا موضوع لے کر, اسی کتاب سے ریلیٹڈ. آئیں لائیں, جزاکم اللہ خیر. آئیں اور لائیں, کس کو؟ لوگوں کو. خود آئیں, آپ کا فائدہ, لوگوں کو لائیں, لوگوں کا اور آپ کا دونوں کا فائدہ. اللہ تعالی ہم سب کو آنے اور لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم. کفارۃ المجلس پڑھنا روزانہ, ایسا پڑھا دیتے چپ یاد رکھنا بول کے. ہمیشہ جب بھی کوئی مجلس ختم ہو تو کفارۃ المجلس پڑھنا ہے, اور وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.